وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اے لوگوں ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، آزمائش آپ کی ضرور ہونی ہے، اور ہونی کیسے ہونی ہے؟ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، تھوڑے سے خوف کے ذریعے. وَهَبْتَنِي لِسَانًا ذَاكِرًا وَقَلْبًا کرام، آج کا موضوع خطابت ہے اسلام اور مصیبتوں کی تعلیمات. اسلام اور مصیبتوں کی تعلیمات مطلب کیا ہوا کہ جب بھی انسان کی زندگی میں کچھ مصیبتیں آ جائیں، کچھ تکالیف آ جائیں، کچھ پریشانیاں آ جائیں، کچھ دقتیں آ جائیں، اس موقع سے اسلام کی تعلیمات کیا آئیے سمجھتے ہیں. میں نے ابھی آپ کے سامنے جو آیت تلاوت کی ہے وہ سورہ بقرہ آیت نمبر 155 ہے. اس آیت میں اللہ کا ارشاد ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اے لوگوں ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، اے لوگوں ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے. جو عربی جانتے ہیں انہیں یہ بات معلوم، یہاں پر نون تاکید بانون ثقیلہ ہے. کیا مطلب؟ یہ کام ضرور ہونا ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اے لوگوں ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، آزمائش آپ کی ضرور ہونی ہے، اور ہونی کیسے ہونی ہے؟ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، تھوڑے سے خوف کے ذریعے، تھوڑے سے خوف کے ذریعے. اللہ نے یہ بات نہیں بولی ہم تمہیں آزمائیں گے خوف سے، کیا کہا؟ ہم تمہیں آزمائیں گے تھوڑے سے خوف سے. کیوں؟ اگر اللہ تعالی ہم پر وہ ڈر ڈال دے جس کو ہم سہ نہیں کر سکتے تو ہم پر کیا ہوتا؟ ظلم ہوتا. اللہ کیا بول رہے ہیں؟ ہم تم کو مکمل خوف سے نہیں آزمائیں گے، بلکہ ہم تم کو تھوڑے سے ڈر، تھوڑے سے خوف سے آزمائیں گے. اب وہ ڈر جان کا ہو، وہ ڈر اپنی ذات کا ہو، وہ ڈر اپنے کاروبار کا ہو، وہ ڈر اپنوں کا ہو، وہ ڈر غیر کا ہو، وہ ملک کا ہو، وہ کہیں کا بھی ہو. حکم کیا ہے؟ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے تھوڑے سے خوف سے. والجوع، بھوک مری سے آپ کو آزمائیں گے. کھانا پانی کم ملے گا، بھوک مری آ جائے گی، غریبی آ جائے گی، ہم آپ کو آزمائیں گے. کیوں آزمائیں گے؟ کیا کرتے ہیں آپ کا عمل کیا رہتا ہے، آپ کیا کرنے والے بنتے ہیں. اور آگے وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور مال کم کر دیں گے آپ کے لیے مال کم کر دیں گے. آپ کو پیسہ کم ملے گا، آپ بہت کر رہے ہیں، محنت ساری کر رہے ہیں، کاوش سب کچھ کر رہے ہیں، پیسہ کم مل رہا ہے. اللہ آزما رہا ہے آپ کو. والانفس، اور جانیں بھی کم کر دیں گے. کیا مطلب؟ ہم آپ کو جانوں کے ذریعے بھی آزمائیں گے. جانوں کو کم کرنے کے بعد جو آپ کے اپنے ہیں، جو آپ کے قریبی تعلقاتی ہیں، جو آپ کے ساتھ رہتے ہیں، آپ کا جن کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، ان کو کم کر کے بھی آپ کو آزمائیں. وثمرات، اور جو پھل ان سے بھی آپ کو آزمائیں. کیسے کہ پھلوں کم کر دیں گے، فصلیں کم ہو رہی ہیں، کھیتیاں کم ہو رہی ہیں، اناج کم آ رہا ہے، غلہ کم آ رہا ہے، پھل کم آ رہے ہیں. کیوں آ رہے ہیں؟ اللہ آزما رہا ہے. اب اللہ نے آگے جو بات بولی وہ بات سننے والی. اللہ نے کہا ہم آپ کو ضرور آزمائیں گے تھوڑے سے خوف سے، بھوک سے، مال میں، جان میں، اور پھلوں میں کمی سے. وبشر الصابرین، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایسے موقع پر جو لوگ صبر کریں انہیں خوشخبری دیجیے. جو لوگ ان تمام حالات میں صبر کرنے والے بنے، جمنے والے بنے، ڈٹنے والے بنے، صابر بنے، نبی آپ انہیں خوشخبری دیجیے. کون صبر کرنے والے؟ الذین اذا اصابتهم مصیبہ، اگلی آیت میں، کہ یہ وہ صابرین ہیں، یہ وہ صبر کرنے والے ہیں جب انہیں کوئی بھی مصیبت پہنچتی ہے، کوئی بھی مصیبت پہنچے، جان میں پہنچے، مال میں پہنچے، کہیں پر پہنچے، تو کیا ہوتا ہے؟ قالوا انا للہ، وہ کہتے ہیں انا للہ، اے اللہ ہم بھی تیرے ہیں، اے اللہ ہم بھی تیرے ہیں، ہمارا پورا وجود تیرا ہے. وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اللہ ہمیں تیرے پاس دوبارہ سے واپس آنا ہے. اس کا مطلب کیا؟ انشاءاللہ ابھی ہم بات کریں گے آگے چل کے. تو مین بات کیا ہے کہ مین چیز یہ کہ انسان کی آزمائش ضرور ہونی ہے، مصیبتیں آنی ہیں، اور آئیں گی. کیوں؟ اللہ ہمیں آزمانا چاہتا ہے. سامعین، کبھی کبھار کیا ہوتا ہے کہ انسان کو جو مصیبتیں آتی ہیں انسان ان کو برداشت نہیں کر پاتا، ان کو سہن نہیں کر پاتا. یقین مانیے یہ چیزیں تقدیر پر ایمان کے خلاف ہیں. ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم مومن ہیں، ہمارے دل میں ایمان بستا ہے، ہم خود کو مسلمان بولتے ہیں، ہم خود کو صاحب ایمان بولتے ہیں، اور ہماری حالت کیا ہو، ہم پر مصیبتیں آ جائیں، تکالیف آئیں، اور ہم صابر نہ بنیں. یہ طریقہ اہل ایمان کا نہیں ہوتا ہے. ان کا ایمان کیا ہے کہ تقدیر میں سب کچھ لکھا ہوا ہے، جو ہوا ہے وہ ہونے والا تھا، جو ہوا ہے وہ ہونے والا تھا. کیسے؟ آپ دیکھیے سورہ حدید، سورہ حدید آیت نمبر 22 میں اللہ کا ارشاد ہے ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم، اے لوگوں تمہیں جو بھی مصیبت پہنچے، تمہیں جو بھی مصیبت پہنچے، فی الارض زمین میں، کس میں؟ زمین میں، کہ زمین بنجر ہو گئی ہے، زمین غیر آباد ہے،
اور فصلیں نہیں آ رہی ہیں، طوفان آ رہے ہیں، آندھی آ رہی ہیں، سیلاب آ رہے ہیں، کچھ بھی ہوا ہے لوگوں، تمہیں جو بھی زمین میں مصیبت پہنچے، وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ، اور تمہارے نفس کے بارے میں، تمہاری لائف میں، تمہاری حیات میں تمہیں جو بھی مصیبت ملے، کیا مسئلہ ہے؟ اللہ فی کتاب، ہم نے آپ کو پیدا کرنے سے پہلے اسے لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے۔ کیا مطلب؟ تقدیر میں لکھا ہوا ہے کہ اس دن ایسا ہونا ہے، وہ طوفان آنا ہے، وہ سیلاب آنا ہے، فلاں کو جانا ہے، سب لکھا ہوا ہے۔ اور ہم کیا بولتے ہیں؟ اللہ ہم تیرے صابر بندے ہیں، ہمارا ایمان کس پر؟ تقدیر پر ہے۔ اسی لیے ترمذی میں حدیث کے الفاظ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچے کا تقدیر پر ایمان مضبوط کیا، اور آپ نے کہا بچے وعلم، جان لو، وعلم جان لو، انما اصابک، تمہیں جو ملا ہے نا، تمہیں جو پہنچا ہے، تمہارے ساتھ جو ہوا ہے وہ تم سے چوکنے والا نہیں تھا۔ تمہیں جو ملا، تمہارے سامنے جو آزمائش آئی ہے، تمہیں جو مصیبت آئی ہے، وہ تمہیں ملنے والی تھی، تم سے چوکنے والی نہیں تھی۔ وما اخطأک، اور جو مصیبت تم کو نہیں ملی، تم کو نہیں ملی، وہ تم کو نہیں ملنے والی تھی۔ تو ہمارا ایمان کیا؟ ہمیں جو مصیبت ملے، جو تکلیف ملے، کچھ بھی ہو، ہمارا ایمان کیا ہے؟ اللہ یہ ہماری تقدیر کا پارٹ ہے، اور جب پارٹ ہے تو ملنے والا تھا، آج مل گیا، ورنہ 5 سال بعد ملتا، 10 سال بعد ملتا، تھا تو ملنے والا تھا، کیونکہ وہ لکھا ہوا ہے۔ اور آگے بڑھتے ہیں سامعین، اب جب مصیبت آ چکی ہے اور انسان سے برداشت نہیں ہو رہا ہے، سامعین اسلام نے ہمیں حکم دیا کہ جب آپ کی تکلیف نئی ہو، جب آپ کا غم نیا ہو، جب آپ کا غم نیا ہو، آپ پر نئے برے حالات آ جائیں، آپ کی نئی آزمائش آ جائے، آپ کا نفس آپ کا جواب دے چکا ہے، آپ سے برداشت نہیں ہو رہا ہے، آپ صبر نہیں کر پا رہے ہیں، تکلیف ہی ایسی ہے، مصیبت ہی ایسی ہے، آپ برداشت نہیں کر پا رہے، کچھ نہیں کر پا رہے ہیں، تب بھی اسلام نے حکم دیا کہ اصل صبر تو یہی ہے کہ جب آپ کو تکلیف ملے آپ فوراً کیا بنے؟ صابر بندے بنے۔ صحیح بخاری میں حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انما الصبر عند الصدمہ الاولى، کہ جو صبر ہوتا ہے وہ سب سے پہلے صدمے کے موقع سے ہوتا ہے۔ جب آپ کو تکلیف ملی، جب آپ کو ٹھوکر لگی، جب کوئی اپنا آپ سے جدا ہوا، مال میں کمی آ گئی، کاروبار بند ہو گیا، کوئی آپ سے دور ہو گیا، کچھ برا ہو گیا آپ کی لائف میں، اصل صبر یہی ہے کہ جب وہ تکلیف آئے انسان اگر خود کو برداشت کر لینا، بہت بڑا صبر ہے۔ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ اگر تکلیف آئی، انسان سے صبر نہیں ہوا، آپ صبر نہیں کر پائے، اور 5 سال بعد آپ بول رہے ہیں اب تو صبر آ گیا، اب تو صبر آئے گئی، اب تو صبر آئے گئی، آپ نے 2 سال بعد 3 سال بعد مان لیا آپ نے کہ وہ سب اب ہمارے بیچ میں نہیں ہے، کاروبار ٹھپ ہو گیا، فصلیں برباد، یہ غم آپ پہلے بھول نہیں پا رہے تھے، لیکن کیا ہوا؟ اب 2 سال بیت گئے، اب آپ کیا بول رہے ہیں؟ اب تو صبر آ گیا۔ معاف کیجیے، یہ صبر نہیں ہے۔ صبر کیا ہے؟ جب تکلیف ملی تھی آپ برداشت کریں، مانا برداشت نہیں ہوتا ہے، تکلیف ہی ایسی ہوتی ہے، لیکن صبر کیا ہے؟ فرسٹ صدمے کے موقع سے ہوتا ہے۔ سامعین اسی لیے ایک نبی تھے یعقوب علیہ السلام، ان کے بیٹے ان سے گم ہو جاتے ہیں۔ کون بیٹے؟ یوسف علیہ السلام، ان کے بیٹے گم ہو گئے، بیٹے نہیں مل رہے، اور بیٹوں نے دھوکہ دیا، اور کیا بولا کہ یوسف علیہ السلام کو بھیڑیے نے کھا لیا، اور دھوکہ دے کر اس معصوم سے بچے کو تاریک کنویں میں پھینک دیا۔ حضرت یعقوب کو معلوم تھا کہ میرا بیٹا کون ہے؟ نبی ہے، اور اللہ نبی کی یہ توہین کروائے کہ اسے کیا ہو، ایک بھیڑیا کھا لے، ممکن نہیں۔ انہیں معلوم ہے کہ بیٹے دھوکہ دے رہے ہیں، اور آنکھیں اشک بار ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، لیکن کیا بول رہے ہیں؟ فصبر جمیل، میں سب سے خوبصورت اور پیارا صبر کرنے والا بندہ ہوں۔ آنکھیں غمگین، آپ سوچ، چھوٹا بچہ ہے، معصوم سا بچہ ہے، اور والد سے دور ہو جائے۔ بھائی یہاں بات نبی کی نہیں ہے، بات یہاں پر بیٹے کی ہے کہ ایک والد سے بیٹا، بچہ، معصوم بچہ دور ہو جائے، وہ تب چھوٹے تھے، تب بھی کیا بول رہے ہیں؟ آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، فصبر جمیل، خوبصورت صبر کرنے والے ہم لوگ ہیں، ہم صبر کریں گے۔ اور یہاں سے آئی بات جان لیجئے، لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر انسان کو کوئی مصیبت پہنچے، کاروبار ٹھپ ہو گیا انسان کا، انسان کے مال میں کمی آ جاتی ہے، انسان کے اپنے اس سے ناراض ہو جائیں، انسان کے اپنے اللہ کو پیارے ہو جائیں، کچھ بھی ہو، مصیبت کیسی بھی آ جائے، ہم کیا سوچتے ہیں؟ اگر آپ روئے، اگر آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، یہ صبر نہیں، معاف کیجئے، یہ اسلام کی تعلیمات نہیں۔ اسلام نے کبھی یہ نہیں بولا کہ اگر آپ تکلیف میں ہیں، اگر آپ پریشانی میں ہیں، اگر آپ دقت میں ہیں، اگر آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو، یہ اسلام کے خلاف نہیں ہے۔ ہاں، اسلام کے خلاف یہ ہے کہ تکلیف میں آنسو بہاتے وقت
آپ اللہ کو ناراض کرنے والی بات بولیں، یہ تقدیر کے خلاف ہے اور اسلام کے خلاف ہے. ورنہ انسان تکلیف میں ہے، مصیبت میں ہے، پریشانی میں ہے، رنج میں ہے اور آزمائشیں آ چکی ہیں، اور انسان اگر آنکھوں سے آنسو بہائے، اگر انسان روئے، یہ رونا محض اسلام کے خلاف نہیں ہے. اگر مصیبت کے موقع سے تکلیف میں رونا اسلام اور تقدیر کے خلاف ہوتا تو یہ بتائیے. آپ جانتے ہیں جب صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کرنے کے بعد گھر واپس آتے ہیں، کیا منظر تھا؟ آپ سوچیے کیا منظر تھا. صحابہ تکلیف میں ہیں، صحابہ رو رہے ہیں، پریشان ہیں، اور اچھے لوگ بہک گئے. کچھ مصیبتیں اتنی بڑی ہوتی ہیں کہ مضبوط لوگ بھی ہل جاتے ہیں. حضرت عمر مضبوط انسان، بہادر انسان، ایسے بہادر جس راستے پر پیر رکھ دیں شیطان اسے پار کرے مجال نہیں ہے. ایسے بہادر انسان کہ لوگ کانپتے ڈرتے، عمر آ گئے آپ کوئی بات نہیں بولے، نہ ماریں گے. ایسا خطرناک انسان جب نبی اللہ کو پیارے ہوئے کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر کسی نے بول دیا کہ نبی اللہ کو پیارے ہو گئے اس کو مار دوں گا جان سے، کیسے بول رہے ہیں آپ؟ مضبوط انسان بہک گئے. کیسے؟ تکلیف ہی ایسی تھی، ایسے حالات تھے. اب آپ سوچئے ہر ایک رو رہا ہے تکلیف پریشان میں. جب صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کے بعد گھر واپس آتے ہیں تو نبی کی بیٹی کون تھی؟ حضرت فاطمہ. حضرت فاطمہ کہتی ہیں حضرت انس سے، اور الفاظ سننے والے ہیں، آپ کریں محسوس ان الفاظ کی گہرائی کو. کہتی ہیں اطابت انفسکم، اے صحابہ کیا آپ کے دل نے گوارا کر لیا؟ کیا آپ نے یہ بات برداشت کر لی؟ آپ کو یہ بات برداشت کیسے ہوئی کہ آپ اللہ کے نبی پر مٹی ڈال کے آ رہے ہیں؟ کن کے الفاظ؟ حضرت فاطمہ کے. صحابیہ ہیں، نبی کی بیٹی، رو رہی ہیں، آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، اور آپ کیا بولیں کہ رونا اسلام کے خلاف ہے؟ کیا وہ شکر والی باتیں بول رہی ہیں؟ نہیں، تکلیف میں تھی. والد ہیں اور نبی ہیں، اس امت کے نبی، ایسے رو رہے ہیں، کہہ رہی ہیں کیسے گوارا کر لیا آپ نے؟ کیا آپ نبی پر مٹی ڈال کے آ رہے ہیں؟ اور یہ بات نہیں سامعین، جب نبی کے بیٹے ابراہیم وہ اللہ کو پیارے ہوتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنی گودی میں لیتے ہیں، اپنی گودی میں لیتے ہیں اور ان کا بوسہ لے، ان کو چومتے ہیں، اور چومنے کے بعد آپ کہتے ہیں ان العین تدمع. ابراہیم آنکھیں اشکبار ہیں، ابراہیم آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، ابراہیم آنکھیں اشکبار ہیں، اور ابراہیم دل غمگین ہیں. آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں، دل غمگین ہیں، لیکن ابراہیم اس موقع پر بھی ہم اللہ کو ناراض کرنے والی بات نہیں بولیں گے. اور ابراہیم سن لو، دیکھو تمہاری جدائی کے موقع سے، تمہارے دور جانے پر ہم غمگین ہیں، ہم رو رہے ہیں کہ تم ہم سے دور ہو چکے ہو. کون رو رہے ہیں؟ اللہ کے نبی بیٹے کی جدائی پر. خیر، عرض میں کرتا آپ سے یہ، اگر انسان تکلیف میں، اگر انسان مصیبت میں، اور کچھ مصیبتیں مضبوط انسان کو اگر رلا دیں، کچھ مرد ایسے ہوتے ہیں جو کمزور ہوتے ہیں، کچھ مرد بڑے مضبوط ہوتے ہیں. اگر مضبوط مرد بھی کچھ مصیبتوں میں رو جائے، یقین مانیے وہ مصیبتیں ان کے لیے بہت بڑی مصیبت ہوتی ہے. تو یہ وہ انسان ہل گیا. آپ دیکھ رہے ہیں حضرت عمر رو رہے ہیں تکلیف میں. بہرحال تو مطلب کیا ہے؟ اگر انسان روئے اور اللہ کو ناراض کرنے والی بات نہ بولے، تقدیر کے خلاف بات نہیں. ہاں بٹ خود کو آپ قابو میں لائیے، کنٹرول کیجئے، برداشت کیجئے، صبر لائیے، جمیے. سامعین سب بولتے ہیں جمنے کو، آپ جم جائیں، خود پہ قابو کریں. نفس بول رہا ہے نہیں، شکوے والی بات بول دو، اللہ میں ہی کیوں، اللہ ہم سے کیوں، اللہ کیوں، سب کچھ تو ٹھیک تھا، سارے حالات بہتر تھے، اللہ کیوں اچانک سے؟ دل میں آ رہا ہے بہت کچھ، شیطان ڈال رہے ہیں وسوسے، لیکن آپ کیا بولیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. اے اللہ تیرے ہیں. کیا مطلب؟ اللہ تو ہمارا مالک ہے، ہمارے ہاتھ تیرے، ہمارے پیر تیرے، ہمارا وجود تیرا، تو ہمارا مالک ہے، ہمارے اپنے تیرے، دنیا تیری. اے اللہ اگر تو اپنا سامان لے لے ہمیں کیا دقت ہے؟ تیرا سامان ہے اللہ، تیرے بندے ہیں، تو ہمارا مالک ہے نا، ہم پر ہمارا اختیار نہیں ہے اللہ، تو ہمارا مالک ہے. اگر تو ہم سے ہمارا سامان لے لے، ہمارے اپنے لے لے، اور سب کچھ لے لے اللہ، تو ہم کیا کریں؟ ہم تیرے ہی ہیں. اور آگے اللہ آج وہ سامان گیا، آج وہ انسان گیا، آج وہ مصیبت ہے، آج یہ دقت ہے، آج وہ اللہ کو پیارے ہوئے، اللہ کل ہمیں بھی جانا ہے. ہم تو تیرے ہی ہیں، تو ہمارا مالک ہے، تو ان کا مالک ہے، تو نے ان کو آج بلا لیا، تو ہمارا مالک تو کل ہمیں بھی بلا لے گا. بہرحال اور آگے بڑھتے ہیں. سامعین، اہل ایمان پر جب بھی مصیبتیں آتی ہیں ان کا ایمان کیا ہوتا ہے کہ یہ مصیبت ہمارے گناہوں کی وجہ سے. کوئی بھی مصیبت آئے، کوئی بھی دقت آئے، کوئی بھی تکلیف آئے، ان کا ایمان کیا بولتا ہے؟ یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہے. لہذا قرآن میں سورہ شورى آیت نمبر 30 میں اللہ کا ارشاد ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ
فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ۔ اے لوگو، تمہیں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے تمہارے نفس میں، تمہاری جان میں، تمہارے مال میں، تمہارے گھر میں، تمہارے شہر میں، تمہارے ملک میں، دنیا میں، تمہیں جو بھی جیسی بھی مصیبت پہنچے، کیوں پہنچتی ہے؟ کیوں پہنچتی ہے؟ تمہارے گناہوں کی وجہ سے، جبکہ اللہ کا نظام کیا؟ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اللہ بہت گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ اگر اللہ ہر گناہ پر مصیبت دے، سامنے انسان مر جائے گا، انسان مر جائے گا۔ الفاظ کیا ہے؟ تمہیں جو مصیبت ملے تمہارے گناہوں کی وجہ سے ملتی ہے، اور اللہ تو بہت گناہ معاف کرتا رہتا ہے۔ کیا مطلب ہو گیا؟ اگر اللہ تعالیٰ ہر گناہ پر مصیبت دے، انسان مر جائے گا، برداشت کر پائے گا انسان؟ اس کا رحم نہیں ہے کہ اگر دے رہے مصیبت تو ہمارے کچھ گناہوں کی وجہ سے دے رہا ہے، اور باقی گناہ معاف کر رہا ہے۔ اور آگے بڑھتے ہیں سامعین، ایک رخ آپ کو بتاؤں۔ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ نا مصیبتیں نا ہمیں کمزور کرتی ہیں، یہ ہماری کیا ہوتی ہے سوچ، مصیبتیں ہمیں کمزور کر رہی ہے، اب ہم کیا کریں، اب ہم کیا کر سکتے ہیں، دماغ پریشان، دل پریشان، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ سامعین، اسلاف کی سوچ یہ تھی کہ مصیبتیں اللہ کی نعمت ہیں۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مصیبتیں یہ اللہ کیا ہوتی ہیں؟ نعمت ہوتی ہیں۔ انسان کو مصیبتوں میں عظیم نعمتیں ملتی ہیں، اور یہ نعمتیں ایک وقت کے بعد انسان کو محسوس ہوتی ہیں۔ جب مصیبت ملے تب کیا ہے؟ ارے کیا ہو گیا یہ، اور جب وقت گزر جائے نا تو وقت گزرنے کے بعد مصیبتیں بھی نعمت بن جاتی ہیں۔ کیسے سمجھتے ہیں؟ جو انسان بھی مصیبتوں کی بھٹی میں جل رہا، آج وہ تکلیف تھی، کل وہ تکلیف تھی، آج یہ پریشانی، کئی بچے پریشان کر رہے ہیں، کبھی بیوی ایسی ہے، کبھی والدین جدا ہو جائیں، کبھی کچھ، کبھی باس، کبھی کچھ، جو انسان بھی مصیبتوں میں گر جائے، اس کی بھٹی میں جل رہا ہو، سامعین، وہ انسان یقین مانے، وہ انسان ایمان بڑھائے کہ انشاءاللہ جنت پکی ہے۔ اسی لیے کہ صحیح مسلم میں حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حفت الجنت بالمکارہ، لوگوں جنت کو ناپسند چیزوں سے گھیر دیا گیا ہے۔ انسان کو جو باتیں پسند نہیں ہیں، جو لائف میں نہ ہو، وہ یہ چاہتا ہے، جنت کو ہم نے اس سے گھیر دیا ہے۔ وحفت النار بالشہوات، اور ہم نے جہنم کو خواہشات سے گھیر دیا ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ اگر انسان مزے میں جی رہا ہے، اچھا کھانے کو ملے، اچھا پینے کو ملے، اچھے سے رہنے کو ملے، پورا سکون ملے، یقین مانیے ہم سوچیں کیا ہم جہنم کی اور تو نہیں بڑھ رہے ہیں نا؟ کیوں؟ شہوات تو پوری ہو رہی ہیں، خواہشات تو پوری ہو رہی ہیں، اور حدیث کے الفاظ کیا ہیں کہ ہم نے جہنم کو خواہشات سے گھیر دیا ہے۔ اگر انسان کو وہ ملے جو وہ چاہتا ہے، ڈری انسان، کیا جہنم کی راہ پر تو نہیں چل رہے ہم؟ اور اگر انسان تکلیفوں میں، آج یہ پریشانی کل وہ پریشانی، جو انسان تکلیفوں کا کڑوا گھوٹ پیتا ہے، انشاءاللہ ایسا انسان جنت میں میٹھا گھوٹ پینے والا ہے انشاءاللہ تعالی۔ اور آگے بڑھتے ہیں سامعین، جب انسان پر مصیبتیں آئیں، یہ مصیبتیں نعمتیں اس طور پر بھی کہ مصیبتیں انسان کی تربیت کرتی ہیں، انسان کا غرور توڑتی ہیں۔ اگر مصیبت نہ ہوتی، یقین مانیے ہر انسان تو کچھ سمجھتا، میں کچھ ہوں، جو چاہوں کر سکتا ہوں، جو چاہوں گا پالوں گا، جو چاہوں گا جیت لوں گا، جو چاہوں گا ہو جائے گا۔ مصیبتیں انسان کو انسان بناتی ہیں۔ کچھ بھی نہیں ہو، آپ کیا کر لیا آپ نے؟ پوری دنیا موجود تھی آپ کے ساتھ، دنیا کا پیسہ موجود تھا، سارے ڈاکٹرز موجود تھے، سب کچھ تھا، ساری آسانیاں موجود تھیں، تب بھی آپ کے اپنے آپ سے دور ہو جاتے ہیں۔ کیا کر لیا آپ نے؟ اب ہے کیا؟ کچھ نہیں ہے، آپ معمولی انسان، کچھ بھی نہیں ہے آپ۔ مطلب کیا؟ مصیبتیں انسان کو انسان بناتی ہیں کہ بھائی ہم جھکیں، ہم جھکنے والے بنے، ہم بندے بنے۔ میں نے کہا انا للہ، اللہ تیرے بندے، بندے کے پاس کوئی اختیار، کوئی پاور نہیں ہوتی ہے، بندے مجبور۔ مالک نے کہا بیٹے یہ کام کرو، وہ کام کرنا ہے، مالک بولے کام دوبارہ کرو، پھر وہ کام کرنا ہے۔ اب آپ بولے مالک یہ کام دوبارہ کیوں، تیسری بار کیوں، ابھی تو کیا تھا میں نے، ختم۔ اب بندے مطلب کیا؟ جو بولے اللہ، جیسا بولے اللہ، جب بولے اللہ، جس طرح بولے اللہ، جیسے بولے، ہم تو بندے ہیں اللہ کے، ہمارا کام کیا؟ ان باتوں کو ماننا ہے۔ اور آگے بڑھتے ہیں سامعین، مصیبتوں کا ایک سب سے بڑا فائدہ ہے، وہ فائدہ کیا؟ کہ مصیبتیں مجھے اور آپ کو اللہ سے قریب کرتی ہیں۔ اگر مصیبتیں نہیں ہوتی نا، میں اور آپ اللہ سے دن بدن دور ہوتے جاتے۔ سامعین، مسئلہ ایسا ہے، اگر انسان خوشی، اکثر لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں۔ کیسے؟ اگر خوشیاں ملیں، نعمتیں ملیں، راحتیں ملیں، آسانیاں ملیں، سب کچھ ملے،
تو اللہ کو بھول جاتے ہیں. کون اللہ؟ کیسا اللہ؟ ہاں کر لیں گے بعد میں. آپ دیکھیے نکاح کے موقع پر جتنا اللہ کو ناراض کرتے ہیں ہم لوگ، شاید کوئی موقع ہوتا ہوگا. کیوں؟ خوشی کا موقع ہے، سب لوگ خوش ہیں، خوشی کا سا ماحول ہے، وہ گناہ ہو رہے ہیں، فلاں گناہ فلاں گناہ. کیا مطلب ہوا؟ جب انسان خوشیوں میں ہو، جب انسان نعمتوں میں ہو، وہ اللہ کو ناراض کرتا ہے. اور جب انسان پہ تکلیفیں آ جائیں، مصیبتیں آ جائیں، پریشانیاں آ جائیں، دقتیں آ جائیں، تکلیف آ جائے، انسان برداشت نہ کر پائے، وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے. کیسے؟ سورہ اعراف آیت نمبر 168 میں اللہ کا ارشاد ہے وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. ہم ان لوگوں کو آزماتے ہیں، ہم ان لوگوں کو آزماتے ہیں، اچھائیاں اور برائیاں دونوں دیکھ. ہم ان کو آزماتے ہیں، اچھائیاں اور برائیاں دونوں دے کر. لعلہم یرجعون، تاکہ یہ اللہ سے جڑنے والے بنے، اللہ کے قریب ہونے والے بنے، اللہ سے اور قرب چاہیں. ایسے ہی ہوتا ہے. انسان خوش تھا، اللہ کو بھول گیا، تکلیف آئی تو اب آ رہے مسجد میں، کر رہے اللہ کو یاد، جڑا ہوا ہے اللہ سے، کر رہے دعائیں. سامعین ایک بات بولنا چاہوں گا. ایک صاحب نے کہا تھا، بڑی اچھی بات بولی تھی، کہ جب انسان مصیبت میں ہوتا ہے نا تو وہ نماز تو پڑھتا ہے، وہ دعائیں بھی کرتا ہے، وہ قرآن بھی پڑھتا ہے، سارے عبادات کر رہا ہے. کیوں کر رہا ہے؟ تاکہ مصیبت دور ہو جائے. یہ اہل ایمان نہیں ہوتے. اہل ایمان کی سوچ کیا ہوتی ہے کہ ہمارا فرض ہے عبادت کرنا. اہل ایمان ہر موڑ پر اللہ کو راضی کرتے ہیں، اور جب انسان مصیبت میں آ جائے وہ دعا تو کر رہا ہے بطور عبادت کے، نہیں، دعا کر رہا ہے کہ بس یہ اللہ مصیبت دور ہو جائے. اور اگر ایسی ہو مصیبت دور ہو فوراً اللہ کو بھول جاتا ہے. انسان نماز تو پڑھ رہا ہے، نماز پڑھتے بطور عبادت کے کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، اللہ سے بات کرنے کا موقع مل رہا ہے، اللہ سے باتیں ہو رہی ہیں، یہ ہمارا ایمان ہوتا. لیکن حالت کیا ہوتی ہے نماز میں رو بھی رہے ہیں. کیوں رو رہے ہیں؟ مصیبت ہی ایسی ہے، بس مصیبت کیا ہو جائے ہم سے دور ہو جائے. اور آگے بڑھتے ہیں. سامعین یاد رکھیے، کبھی بار انسان جب مصیبتیں ملتی ہیں نا، کچھ مصیبتیں ایسی ہوتی ہیں جس میں اللہ کی سوچ کیا ہوتی ہے کہ اللہ انسان کو ایک رتبہ دے، ایک مقام دے، ایک عزت دے، حوصلہ دے، بلندی دے. کچھ مصیبتیں اس لیے بھی آتی ہیں. مثال دو آپ کو، ایک صحابیہ تھی ام سلمہ، واقعی بڑا مشہور ہے. ان کے شوہر کون تھے؟ ابو سلمہ شوہر تھے. ایک بار آئے شوہر ابو سلمہ اور کہا میری بیوی ام سلمہ، میں نے ایک دعا سنی اللہ کے نبی سے صلی اللہ علیہ وسلم. دعا کیا تھی؟ کہ جب بھی کوئی مصیبت آپ کو ملے، کچھ بھی برا ہو جائے، آپ یہ بول دیجئے انا للہ و انا الیہ راجعون، اور آگے بولیے اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا واخلف لی خیرا منہا. ٹھیک ہے؟ مطلب کیا تھا؟ اللہ تو مجھے میری مصیبت میں اجر دے اور مجھے اس سے بہتر دے. اب کیا ہوتا ہے؟ اتفاق دے اللہ کرنا. دیکھیے ابو سلمہ کچھ دن بعد اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں اور بیوی کو دعا سکھلا گئے یہ والی. اب بیوی دعا پڑھ رہی ہیں، بھائی نبی کا فرمان ہے، ایمان تھا، نبی کا فرمان، دعا پڑھ رہی ہیں کہ انا للہ، اور آگے پڑھ لی. پھر کیا رہی ہیں؟ اللہم اجرنی فی مصیبتی، اے اللہ تو مجھے اجر دے میری مصیبت میں اور مجھے اس سے بہتر دے، مجھے اس سے بہتر دے. لیکن تھی تو انسان، صحابیہ انسان ہے، دل میں کیا سوچ رہی ہیں؟ میرے شوہر ابو سلمہ بڑے بہتر انسان تھے، بہت نیک تھے، بڑے اچھے تھے، مجھے ان سے بہتر کون ملے گا؟ بھائی صحابیہ انسان ہے نا، وہ سوچ سکتی ہیں، وہ بھی انسان ہے. کیا کہہ رہی ہیں حدیث کے الفاظ؟ کیا کہ اگر انسان دعا پڑھتا ہے اللہ اس سے بہتر آپ کو دے گا. دل میں کیا سوچ رہی ہیں؟ میرے شوہر بڑے بہتر تھے، بہت اچھے انسان تھے، ان سے بہتر کون ہوگا؟ تو کیا ہوتا ہے کہ ایمان تھا، پڑھ رہی ہیں، اور بہتر کیا ملے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. لہذا وہ نبی کی وائف بنتی ہیں، اور آج تک خطاب ملا ہوا ہے امہات المؤمنین، یہ مؤمنوں کی مائیں ہیں. مطلب کیا ہوا؟ کچھ مصیبتیں انسان کے مقام کو بڑھاتی ہیں، اسے حوصلہ فراہم کرتی ہیں. سامعین یہ تو بہت سی باتیں کہنا تھی آپ سے، بس ایک بات اور بولنی ہے آپ سے، وہ یہ کہ جب آپ خوش ہوں، خوشی کا موقع ہے. سامعین خوشی کے موقع پر نا ہر انسان الحمدللہ بولتا ہے، اللہ کا بڑا شکر ہے، اللہ کی تعریف ہے، سب کچھ ہے. اہل ایمان وہ ہوتے ہیں جو تکلیف میں اور مصیبت میں الحمدللہ کہتے ہیں. بڑا فرق ہے. مطلب کیا؟ آپ کو پیسہ ملے، اچھا کاروبار مل جائے، آپ کا نام اونچا ہو جائے، آپ باہر جائیں، کچھ بھی ہو، کوئی مقام ملے، اچھی جاب لگ جائے، انسان بولا الحمدللہ، اللہ کا بہت شکر ہے، اللہ قابل تعریف ہے. یہ بڑی بات نہیں. انسان مصیبت میں ہے، انسان تکلیف میں ہے، مصیبت آؤٹ آف کنٹرول ہے،
تکلیف برداشت نہیں ہو رہی ہے، کچھ نہیں کر پا رہے ہیں، انسان تکلیف میں الحمدللہ کہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ جانتے ہیں انعام کیا ہے اس کا؟ انعام کیا ہے؟ ترمذی میں حدیث کے الفاظ ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بچے کو اپنے پاس بلواتا ہے تو اللہ فرشتوں سے پوچھتا ہے، فرشتے آئے نا، بچے کی روح کو نکال لیا، اللہ پوچھتا ہے فرشتوں ذرا مجھے بتاؤ، جبکہ اللہ کو سب کچھ معلوم ہے، فرشتوں مجھے یہ بتاؤ کہ جب تم نے میرے بندے کی معصوم اولاد کو چھینا تھا، اس کی روح نکالی تھی، اس وقت میرے بندے کی حالت کیا تھی؟ میرے بندے کی حالت کیا تھی؟ میرے بندے پر کیا بات بیت رہی تھی؟ وہ کیا بات بول رہا تھا؟ ذرا مجھے بتاؤ۔ اس کا اپنا اس سے کھو رہا ہے، معصوم بچہ، چھوٹا بچہ، تم اس کی روح نکال رہے ہو، وہ بندہ کیا بات بول رہا تھا؟ کہتے ہیں اللہ اس نے کہا الحمدللہ، اور اس نے کہا استرجاع، کیا کہا؟ مطلب انا للہ پڑھا اس نے، اور کیا بولا؟ الحمدللہ، اللہ کا ہر حال میں کیا ہے؟ شکر۔ ایسی بات تکلیف میں، مصیبت میں، چھوٹا بچہ دور ہو جائے، چھن جائے، بندہ کیا بول رہا ہے؟ انا للہ اور الحمدللہ۔ اے میرے فرشتوں، اس میرے بندے کے لیے جنت میں ایک محل اور گھر بنا دو، اس گھر کا نام رکھو بیت الحمد، تعریف کرنے کا گھر، تعریف کرنے کا گھر، کیونکہ تعریف کر رہے ہیں آپ تب جب تعریف ہوتی نہیں، انسان صرف روتا ہے تب تعریف کر رہے ہیں آپ، بہت بڑی بات۔ اور جانتے ہیں آپ، ایک سلف تھے ابن کثیر رحمہ اللہ، ابن کثیر، انہوں نے ایک بات نقل کی اس بارے میں، بڑی پیاری بات ہے۔ وہ ایک سلف تھے کہ جب بھی ان پر کوئی مصیبت آتی، وہ کہتے ہیں میں ہر مصیبت میں اللہ کا 4 باتوں پر شکر ادا کرتا ہوں۔ کون بول رہے ہیں؟ وہ سلف۔ کون کوٹ کر رہا ہے؟ ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ان کا کہنا ہے مجھ پر کوئی مصیبت آ جائے، میں اس مصیبت میں 4 باتوں پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ پہلی بات کیا؟ کہ وہ مصیبت میری دنیا میں آئی ہے، میرے دین میں نہیں آئی۔ وقتی نقصان ہو گیا، کاروبار ٹھپ ہو گیا، کاروبار نہیں چل رہا ہے، یا کوئی اپنا سخت بیمار ہو گیا، کوئی کچھ بھی ہو گیا، کوئی اپنا دور ہو جائے، تو کیا بول رہے ہیں وہ؟ اللہ کا شکر ہے کہ مصیبت دنیا میں آئی، دین میں، دین مضبوط ہے، عقیدہ مضبوط ہے، ایمان مضبوط ہے، نمازیں پڑھ رہے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، اللہ کا شکر ہے کہ دین نہیں چنا، دنیا ہے ہونے دو، کوئی بات نہیں، دوبارہ مل جائے گی، یہ وہاں ملے گی۔ فرسٹ شکر اس بات پر کرتے ہیں۔ اور دوسرا شکر کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں پھر کہتا ہوں کہ اللہ یہ مصیبت اور بڑی ہو سکتی تھی، ابھی چھوٹی ہے، اللہ تیرا بہت شکر ہے، صرف ابھی فلاں صاحب بیمار ہوئے، ٹھوکر لگی ہے، ابھی یہ ہوا، ابھی یہ ہوا، ممکن تھا کہ اس سے برے حالات آتے، اس سے برا انجام ہوتا، ممکن تھا، اللہ تیرا شکر ہے کہ مصیبت چھوٹی، قابل برداشت ہے۔ تھرڈ شکر اس بات پر کہتے ہیں کہ اے اللہ تو نے مجھے اس موقع پر بھی انا للہ کہنے کی، اچھے بھول جاتے ہیں، اچھے بھول جاتے ہیں، کیا بول رہے ہیں؟ اللہ تو نے توفیق دی مجھے کہ میں کیا بولوں، انا للہ پڑھو، تیرا بڑا شکر ہے۔ اور چوتھا شکر ادا کرتے ہیں اس بات پر کہ اللہ اس بڑی مصیبت میں، اس تکلیف میں تو نے مجھے صبر کی توفیق دی، تیرا بڑا شکر ہے۔ تو مطلب کیا؟ انسان تکلیف میں ہو اور اللہ کا شکر ادا کرے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ ہم دعا کریں اللہ تو ہم تمام لوگوں کو ہر تکلیف میں، ہر مصیبت میں اور ہر پریشانی میں صابر بننے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ تو ہمارے چھوٹے بڑے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ اس وقت مسلمان جہاں جہاں پریشان ہیں، مظلوم ہیں، بدحال ہے، اے اللہ تو سارے جہاں کے مسلمانوں کے حال پر رحم فرما، اے اللہ تو سارے جہاں کے مسلمانوں کے حال پر رحم فرما، اے اللہ بطور خاص ہندوستان کے مسلمانوں کے حال پر رحم فرما۔ اے اللہ جو ہمارے اپنے بیمار ہیں تو ان تمام کو شفائے کاملہ، عاجلہ، دائمہ اور نافع نصیب فرما۔ اے اللہ جو ہم سے دور ہو چکے ہیں، جو تجھے پیارے ہو چکے ہیں، جو تیرے پاس آ چکے ہیں، اللہ تو ان تمام کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ جو ہمارے اپنے تیرے پاس جا چکے ہیں، بطور خاص آپ سے دعا کریں میرے والد صاحب کے لیے، کل ان کا انتقال ہوا ہے، ہم دعا کریں گے اللہ تو ان کو بطور خاص، اور پوری امت کے تمام وہ لوگ جو اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں، اللہ ان تمام لوگوں کے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ قبر کے عذاب سے انہیں محفوظ فرما، اے اللہ جنت کی کیاریوں میں انہیں رہنے کا موقع عطا فرما، اے اللہ ان کے لیے قبر کے مراحل کو آسان فرما۔ اے اللہ ہم دعا کریں گے اللہ تو انہیں ان لوگوں میں شامل مت فرمانا کہ جب ان کی موت کا موقع آتا ہے وہ کہتے ہیں لعلی اعمل صالحا، اے اللہ بس ایک بار دوبارہ سے جینے کا موقع دے تاکہ نیک اعمال کروں۔ اللہ ہم دعا کرتے ہیں تو ایسے لوگوں کو ان لوگوں میں شامل مت فرما۔ اے اللہ تو ہمارے حال پر رحم فرما، اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، اے اللہ تو ہم سے خوش ہو جا، اے اللہ تو ہم سب کے حال پر رحم فرما۔ اے اللہ جب تک زندہ ہیں تو ہم سے راضی اور خوش رہے، اے اللہ جب ہم تیرے پاس جائیں تو ہمارا خاتمہ بالخیر فرما دے، آمین یا رب العالمین۔
لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا